ایلو ایک عام دوا ہے استعمال ہونے والی. ایلو میں عام طور پر ہوا پیٹ میں بہت زیادہ ہو، اسہال اور الٹی، اس کے لیے اور دواؤں کی طرح ایلو بھی ایک دوا ہے، لیکن اس لحاظ سے نان ڈسکرپٹ ہے، کیونکہ سینکڑوں دوائیں ہیں جو اسہال، الٹی اور ہوا اس کمبینیشن میں استعمال ہو سکتی ہیں. اس لیے بعض دواؤں کی کوئی خصوصی علامت، جیسا کہ میں نے کہا تھا، ٹیگ کرنے کے لیے، فلیگ لگانے کے لیے آپ کو یاد رکھنی چاہیے. ایلو میں ایک ایسی علامت ہے جو لائکوپوڈیم میں پائی جاتی ہے، اور ایلو میں وہ مشترک ہے. سی فوڈ سے اسہال لگ جاتے ہیں، اور جہاں بھی سی فوڈ سے اسہال کی ٹینڈنسی ہو وہاں لائکوپوڈیم کے علاوہ ایلو کی طرف دھیان جانا چاہیے، اور جہاں یہ علامت ہو وہاں سی فوڈ کے بغیر بھی اسہال اور پیٹ میں ہوا کا زور ہو تو وہاں ایلو کام کرتی ہے. اور دوسری اس کی خاص بات ہے کہ اس میں پیٹ کی ہوا، جس طرح بعض دواؤں میں تمام جسم پہ برابر، تمام پیٹ میں برابر تناؤ پیدا کرتی ہیں، اس طرح نہیں، بلکہ لائکوپوڈیم سے کچھ مشابہ، دائیں طرف زیادہ. لیکن کچھ مشابہ میں نے اس لیے کہا ہے کہ لائکوپوڈیم میں عموماً دائیں طرف کا رجحان ہے، لیکن ہوا میں نیچے کی طرف دباؤ ہوتا ہے لائکوپوڈیم میں. یہ ایک خصوصیت ہے اس کی. ہوا کے ذکر میں آپ کو ہومیوپیتھی کتابوں میں 3 دوائیں نمایاں طور پر ملتی ہیں، مگر ان تینوں کو بعض کمبینیشن بنا کے بھی دیتے ہیں، مگر میرا تجربہ ہے جب تک اصل وجہ معلوم نہ کرو کچھ بھی فائدہ نہیں ہوتا. کیا؟ نہیں، کالچیکم ہے، افارا، وہ ایک اور ٹمپینائٹس، وہ ایک اور بیماری ہے. روزمرہ عام طور پر انگلستان میں بڑی ہوا پیدا ہوتی ہے پیٹ میں. روزمرہ کی ہوا کی بات میں کر رہا ہوں. اس میں عام طور پر جو ہومیوپیتھ حضرت عزیز کتابوں میں ذکر کرتے ہیں، ایک کاربوویچ کا، اس کی علامت یہ بتاتے ہیں اس کا دباؤ اوپر کی طرف ہے، اور ایک لائکوپوڈیم کا، اس کا دباؤ نیچے کی طرف ہے، اور ایک چائنا کا، وہ سارے پیٹ میں ہے. اور یہ علامتیں ایسی ہیں جو بہت سی دوسری دواؤں میں بھی پائی جاتی ہیں. سارے پیٹ میں ہوا والی دوائیں بھی کثرت سے ہیں، اور اوپر کی طرف والی بھی ہیں اور نیچے کی طرف والی بھی ہیں. اس لیے محض ایک فیشن بنا ہوا ہے یہ کہنے کا، اور اس طرح علاج نہیں ہوا کرتا. اس طرح ان 3 علامتوں میں آپ کام کر کے دیکھیں، کوئی فائدہ نہیں ہوگا. وقتی طور پر 2 مسائل درپیش ہوتے ہیں ڈاکٹر کو. ایک ہے ہوا رک کر وہ افارے میں تبدیل نہ ہو جائے، یا ہوا رکتی ہے تو اس کی وجہ معدے کا یا انتڑیوں کا کہیں اسپیزم ہو. اگر اسپیزم ہوگا تو وہ شدید کولک میں بھی تبدیل ہو سکتا ہے. اس لیے یہ بنیادی چیزیں ہیں جو ہوا کے فوری اثر کے نتیجے میں ڈاکٹر کے سامنے خطرے کے طور پر ظاہر ہوتی ہیں. ان کی روک تھام کے لیے علامتوں کے مطابق علاج ہوگا. یہ جو جنرل فارمولہ یہ کام نہیں کرتا. اگر انتڑیوں کی موومنٹ میں کمی ہو تو میں نے پہلے بھی بتایا تھا نکسوامی کا سب سے اچھا کام کرتا ہے. اور بدبو کی علامت نمایاں ہو تو یہاں رس گلابرا کی بجائے، اگر اسہال کی بجائے ہوا میں غیر معمولی بدبو پائی جائے تو کاربوویج کا تعلق اس سے ہے. اور یہ بھی ٹھیک ہے کہ کاربوویج سے اوپر کی طرف دباؤ کا رجحان ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی انفیکشن یا کا سینٹر کہیں اوپر کی طرف ہے، یا ہو سکتا ہے معدے کا جو پیلورک اینڈ ہے، جو انتڑیوں کی طرف کھلتا ہے منہ، وہاں بعض دفعہ تیزابیت کی وجہ سے وہ شکنجا سا آ جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے معدے میں ہی ہوا پھولتی ہے. اوپر کی طرف رجحان کا ممکن ہے یہ مطلب ہو کہ معدے سے ہی کھانا اندر ہی گلتا سڑتا ہے، بدبو پیدا ہوتی ہے اور ہوا باہر کی طرف آتی ہے. مگر اگر باہر کی طرف آئے تو وہ
ریلیف ہو جاتا ہے. ہم جو بات کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہوا اکٹھی ہو گئی ہے اور نہیں آ رہی باہر, اس وقت کاربوویج مفید رہتی ہے. اور چائنا عمومی پیٹ کی ہوا کے لیے اس صورت میں مفید ہے جبکہ چائنا کی دوسری علامتیں یعنی خشکی پائی جائے. بعض دفعہ لعابوں کی کمی کی وجہ سے انتڑیوں میں جگہ جگہ ہوائیں رک جاتی ہیں, اور چائنا کنین کو کہتے ہیں. کنین سنکونا سے بنتی ہے چائنا. تو کنین خشکی پیدا کرتی ہے, تو سارے ملیریائی ملکوں میں رہنے والے جانتے ہیں کہ کنین سے بڑی خشکی پیدا ہوتی ہے. میرا یہ تاثر ہے, میں نے غور کر کے دیکھا ہے, چائنا والی پیٹ کی ہوا ایسے مریضوں سے تعلق رکھتی ہے جن کی لعاب خشک ہو رہے ہوں, جن کی انتڑیوں میں جو نارملی گلینڈز کو جوسز نکالنے چاہیے ان میں کمی ہو. تو عجیب بدمزگی سی بھی پائی جاتی ہے اس کی ہوا میں. ہر حرکت پہ کچھ درد بھی ہوگی, اور سب طرف برابر, کیونکہ یہ خشکی سارے انتڑیوں سے تعلق رکھتی ہے. جہاں جہاں انتڑیوں کو جال ہے وہاں کہیں کہیں پاکٹس بن جاتی ہیں. اس میں چائنا واقعتاً مفید ہے. ایلوس کی علامت کیا بتائی تھی آپ نے؟ آپ کو کیا بتائی تھی؟ پیٹ میں ہوا, اسہال اور قے, یہ تین کمبینیشن ایلو کو بھی طلب کرتے ہیں اور دواؤں کے سوا. ایلو جب طلب کرتے ہیں تو اس کی خاص علامت کیا ہے جو عام طور پر دوسری دواؤں میں نہیں پائی جاتی؟ کیا یہ تو بتائیے, تو سب دواؤں میں پائی جاتی ہے. کس طرف؟ دائیں طرف. ہاں, اور ایک اور دوا دائیں طرف تو کئی دواؤں کا بھی ہوتا ہے. کیا؟ سی فوڈ سے. ہاں, سی فوڈ. آئسٹرز ہضم نہیں ہو سکتے اس کو. جس مریض کے متعلق اس کو پتا ہو, یہاں ایسے ملکوں میں, ہمارے ملکوں میں تو پتہ نہیں لگتا, لوگ پڑھتے ہی ہوں گے کہ آئسٹر کوئی چیز ہے, مگر انگلستان وغیرہ یورپ میں رہنے والوں کے لیے تو روزمرہ کا تجربہ ہے. جن کو آئسٹر کھاتے ہی اسہال لگ جائیں اور الٹیاں شروع ہو جائیں, ان کے لیے یاد رکھ لیں کہ لائکوپوڈیم بھی ایک دوا ہے اور ایلو بھی ہے. دونوں میں سے ایک بالعموم ان کے لیے بہت مفید ثابت ہوتی ہیں, اور صرف آئسٹر کے نتیجے میں بیماریوں میں نہیں, بلکہ یہ اسہال اور دست اور قے وغیرہ, یہ جس مریض کو ہوں اور آپ کو پتا ہو کہ آئسٹر کو سینسٹیو ہے, اس کو ایلو دیں گے تو خدا کے فضل سے اکثر فائدہ ہوگا.